بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک نشست میں معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے حالت حاضرہ کی سنگینی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں پوری قوم کے لیے دعا مانگی۔ جس رقت آمیز انداز میں انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس رب کو اس کی شان رحیمی اور کریمی کا واسطہ دے کر رحم طلب کیا، اس نے ہر آنکھ نم کر دی۔ اس دعا کے دوران انہوں نے خود کو بھی معدل الزام ٹھہرایا، اے میرے رب، شاید میں اپنی قوم کی صحیح تربیت نہیں کر پایا، میری قوم کے نوجوان دین سے دور ہیں، انہیں دین سے جوڑ دے، مالک رحم کر۔ میڈیا کا حوالہ دے کر بھی مولانا صاحب نے جھوٹ اور فریب سے بچنے کی دعا کی اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ مانگی کہ قوم کی بیٹیوں کو کیسے محض چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے استعمال کر کے اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ یہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ میڈیا پر ہر طرف سے مولانا صاحب پر تنقید کے نشتر برسائے جانے لگے۔ دوسری جانب عورت مارچ کی پروردہ خواتین بھی مولانا صاحب پہ حملہ آور ہو گئی کہ ہمارے لباس پورے ہوں یا ہم نیم برہنہ نہ ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ اپنے دعاؤں میں ہمارا تذکرہ نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ چند معروف اینکر تو مولانا صاحب کی کردار کشی تک کرنے پر اتر آئے۔ لاک ڈاؤن کے دوران قسم پرسی کا شکار ہونے والی غریب عوام کی فلاح کے لیے احساس ٹیلی تھون جاری تھی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی شرکت کی اور اس ٹیلی تھون کے ذریعے مستحقین کے لیے چندہ جمع کیا۔ ٹیلی تھون کے اختتام پر مولانا صاحب نے دعا بھی کروائی، جبکہ اس سے قبل انہوں نے پاکستان سمیت پوری دنیا کی میڈیا کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک نے مجھ سے نصیحت طلب کی تو میں نے کہا کہ چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ اس شخص نے کہا چینل تو ختم ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ اس ٹیلی تھون کے بعد سینئر صحافی اور اینکر حامد میر نے مولانا طارق جمیل صاحب سے اپنے الفاظ پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد مولانا طارق جمیل نے ایک نجی ٹی وی پر محمد مالک کے شو میں مولانا طارق جمیل صاحب کو مدعو کیا گیا اور محمد مالک، حامد میر اور دیگر اینکرز اکٹھے ہو گئے، جبکہ دوسری طرف مولانا طارق جمیل اکیلے ہی تھے، جس پر مولانا طارق جمیل نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں اور غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ اس پر حامد میر نے فاتحانہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ مولانا طارق جمیل نے کل شام وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ٹیلی تھون کے دوران میڈیا پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا، جس پر ان سے ثبوت مانگے گئے تھے۔ 24 گھنٹے کے بعد آج شام انہوں نے مجھ سمیت تمام میڈیا سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ حامد میر کے ٹویٹ میں تکبر کی جھلک نظر آ رہی تھی، جس پر سوشل میڈیا نے سخت رد عمل دیا۔ سوشل میڈیا کے مطابق حامد میر نے اپنی فرونیت اور تکبر دکھایا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ مولانا عقل مند اور صاحب شعور انسان ہیں، انہیں معلوم ہے کہ گند میں پتھر پھینکنے سے اپنے کپڑے ہی لتڑیں گے، لہٰذا انہوں نے بجائے اس کیچڑ کو اچھالنے کے انتہائی نفاست سے معذرت کر لی۔ سوشل میڈیا پہ کچھ صارفین حامد میر جبکہ کچھ مولانا طارق جمیل صاحب کو درست قرار دے رہے ہیں۔ ایسے میں حمزہ علی عباس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک اچھے انسان ہیں، مولانا طارق جمیل پر ان کی زندگی اور آخرت میں رحمت نازل فرمائے۔ واضح رہے کہ مولانا طارق جمیل کا شمار پاکستان کے ان مبلغ میں ہوتا ہے جنہوں نے معاشرے میں ہمیشہ امن اور بھائی چارے کی فضا کے فروغ کے لیے بات کی۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔